بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ ظاہری دوسرا دورہ، اور اس میں ہم طریقہ مصائب یا مصائب پڑھنے کا طریقہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا دوسرا درس ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان اور موضوع گفتگو ہے سنے ہوئے مصائب پڑھنے کی خرابیاں، یعنی چند خرابیاں ہیں کہ جو آپ فقط اور فقط سن کر مصائب پڑھتے ہیں، اس کے چند نقصانات ہیں، چند عیب ہیں، وہ آپ ملحوظ خاطر رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسی چیز کو ملاحظہ فرمائیں گے، جیسا کہ یہ ہمارا سلسلہ گفتگو علماء عزیزان اور خطباء اور اسی طرح سے حتیٰ کہ ذاکرین کے لیے بھی ایک اہم ترین دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ یہ کرتے ہیں کہ مصائب جو سن کر پڑھے جاتے ہیں ان کی کیا خرابیاں ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ بنیاد لیتے ہیں کہ مضمون کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے فضائل اور ایک کہلاتا ہے مصائب۔ پھر مصائب میں مختلف طریقوں سے لوگ مصائب پڑھتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اپنی تحقیق کرتے ہیں، مقتل، تاریخ اور بزرگان سے استفادہ کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے خود محنت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ کیسٹ سن کر یا یوٹیوب سے سن کر یا کسی کی لکھی ہوئی مجلس کو پڑھ کر اپنا استفادہ کرنا اور بیان کرنا۔ تو فقط اگر اس پر اکتفا کر لیا جائے، فقط اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف وہی پڑھا جائے کہ جو کسی خطیب نے پڑھا ہے، تو اس کی چند خرابیاں ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ اپنے سینئر خطباء سے آپ طرز بیان اور انداز گفتگو اور یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں، مصائب پڑھنے کا طریقہ، اور ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو سنیں، لیکن آپ اسی طرح سے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کے چند نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ اسی اعتبار سے ذرا اس کو محسوس فرمائیں گے، اور میں کیونکہ یہ کاغذ پر لکھ کر اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو اتنی اہم ہے، کیونکہ یہ ہمارا درس ہوتا ہے، تقریر نہیں ہے، تو ہم تقریر میں قائل ہیں کہ لکھی ہوئی چیز خطیب کے پاس نہیں ہونی چاہیے، لیکن درس کے لیے سمجھتا ہوں کہ کوئی شے بھی چھوٹنے نہ پائے کہ کہیں وہ درس کا حق ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے ایک ایک پوائنٹ کو ہم نے تحریر کیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، سنے ہوئے مصائب کا ایک نقصان یا عیب یا خرابی یہ ہے کہ کسی کا مصائب کسی دوسرے کے نام سے پڑھ دیا جاتا ہے۔ مثلا مصائب ہیں شہزادہ قاسم کے، اور پڑھ دیے گئے کس کے نام پر؟ مثلا شہزادہ علی اکبر کے یا حضرت اون محمد کے۔ اور یہاں پر ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کا باقاعدہ نام نہیں لیتے، لیکن یہ ایسا سلسلہ خود میں نے دیکھا ہے، باقاعدہ ان کی وہ مجلسیں چھپی ہوئی ہیں، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ معروف خطیب ہیں، لیکن ایک سال وہی مصائب بعین ہی انہوں نے حضرت قاسم کا پڑھا، اور دوسرے سال وہی مصائب انہوں نے حضرت اون محمد کا پڑھا، کوئی الفاظ چینج نہیں، صرف نام چینج۔ تو یہ سنے ہوئے مصائب کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اور یہ عیب ہے۔ کہ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی کا واقعہ کسی دوسرے کے ساتھ منسلک کر دینا، تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اس میں تو نام جا بجا کی ہیں، واقعہ کسی کا ہے لیکن کسی اور واقعے کے ساتھ اس کو منسوب کر کے پڑھ دینا، یہ بھی سنے ہوئے مصائب کے اندر خرابی آتی ہے۔ میں سر فہرست جلدی اس کو بیان کروں۔ تیسرا عیب جو ہے وہ ہے کہ واقعات تو غلط خلط پڑھنا، ٹھیک ہے، غلط خلط کر کے مخلوط کر کے پڑھ دینا کہ کچھ واقعہ ان کا ہے اور کچھ ان کا دوسرے کا واقعہ ہے، یعنی اس طرح سے مخلوط کر دینا۔ مثلا کچھ آپ نے مقتل لے لیا شہزادہ قاسم کا اور کچھ شہزادہ علی اکبر کا، اور مخلوط کر کے جب خطیب عام پڑھ رہا ہے تو ایک یہ عیب آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ ہے کہ بعض دفعہ خطیب جب جملے اس طرح سے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت سننے والا جب سن کر فقط پڑھ رہا ہے
تو بہت ساری خرابیوں میں سے ایک یہ بات آ جاتی ہے کہ سننے والا اسی وقت سمجھ جاتا ہے یہ من گھڑت واقعہ پڑھ رہا ہے، من گھڑت یعنی اپنی طرف سے۔ اب ایک مثلا خطیب پڑھنے والے یوں پڑھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ مولا حسین کھڑے ہیں، ہاتھوں پہ شہزادہ علی اصغر ہے، اور شہزادہ علی اصغر سے مخاطب ہوئے، اور مولا حسین کے ہاتھوں پر شہزادہ علی اصغر، اور شہزادہ علی اصغر مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے یہ ایک جملہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سامنے والا صاف دیکھ رہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ اور اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ ہمارا یہاں پہ عیب اس طرح کے بیان کرنا مقصد بھی نہیں ہے اور نہ مناسب سمجھتے۔ آپ اصلاح برائے اصلاح کرتے چلے جائیں، عیب خود دور ہو جائیں گے، یہ ہمارا مبنی ہے باقاعدہ۔ لیکن یہ ایک ہلکی سی ہم نے آپ کو جھلک دی ہے کہ اس طرح کے بھی واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ من گھڑت ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، سنے ہوئے مصائب جو پڑھتے ہیں ان میں کبھی بھی خود اعتمادی نہیں آتی۔ دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے، خود اعتمادی نہیں آتی، وہ اپنے اس طریقے سے یعنی بھروسہ ان کو اپنے آپ پر ہوتا ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کریں اور خود اعتمادی کے ساتھ پڑھیں، نہیں، اندر سے ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر بعد میں مجھ سے کسی نے حوالہ پوچھ لیا۔ ایسے اشخاص جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، یعنی جو سنے ہوئے مصائب پڑھتے رہتے ہیں وہ حضرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہوتا، ان کا اپنا میٹر ہوتا ہی نہیں ہے۔ عام طور پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو دوسروں کے پڑھتے ہیں، چاہے وہ آپ خود کتنے ہی بڑے خطیب کے باپ کے بیٹے کیوں نہ ہوں یا شاگرد کیوں نہ ہوں، اگر وہ دوسروں کا یا اپنے استاد کا یا اپنے باپ کا میٹر پڑھتے رہتے ہیں تو قوم انہیں وہ مقام نہیں دیتی کہ جس کی وہ محنت کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی بات آ جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو سننے والے ہیں، سن کر مصائب جو پڑھتے ہیں، ان کی ایک بڑی خرابی یہ آ جاتی ہے کہ ان کے مصائب پر رقت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب خود اعتمادی بھروسہ کے ساتھ پڑھ نہیں رہا تو رقت نہیں آتی، رقت نہیں آتی۔ اور پھر اگر کہیں رقت ہو بھی جائے، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض خطیب ایسے ہیں کہ جو خوب رلا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا اصل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں خود بھی بھروسہ نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے یہ مجمع پر رقت ہو رہی ہے، یعنی ان کو اصل اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں ان میں سے کس چیز کی وجہ سے مجمع رو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ، یا فقط روز عاشور ہے، روز عاشور تو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی مولا کا غم ہوتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ خطیب جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، مجمع رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ خطیب اپنے آپ سمجھے کہ نہیں میرے پڑھنے پر رو رہے ہیں، نہیں، تو اس کو کیا ہے کہ جو سنے ہوئے مصائب پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ رقت اس کے پر آتی نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائے تو اس خطیب کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے، ورنہ یہ ہے کہ ایک جگہ کامیاب مجلس ہو رہی، دوسری جگہ پہ ناکام ہو رہی ہے، تو اگر یہ اس کو پتہ ہو کہ کس وجہ سے رقت آ رہی ہے تو وہ دوسری جگہ پہ وہی طریقہ اپنائے گا، لہذا وہاں بھی مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح سے ایک بڑی خرابی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ 8واں اور یہ چیز ہے عزیزان کہ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو سنے ہوئے مصائب پڑھتے ہیں کبھی بڑے خطیب نہیں بن سکتے، اور یہ کیونکہ کورس ہمارا ذاکرین کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بڑا وہ ذاکر نہیں بن سکتا جو صرف دوسروں کے سن کر مصائب پڑھتا ہے۔ آج کا درس ہمارا اسی پر زور دے رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ کبھی بھی وہ بڑا خطیب یا ذاکر نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے کہ فقط سن کر یا کسی کی کیسٹ رٹ کے یا کسی کے یوٹیوب سے مجلس سن کر یا حتیٰ کہ چھپی ہوئی کتاب سے لے کر استفادہ کر کے فقط آپ مصائب پڑھتے رہیں ساری زندگی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ابتدائی طور پر آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا دورہ کیونکہ سینئر لوگوں کے لیے ہے تو لہٰذا ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اصل حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی سنا ہوا فقط مصائب پڑھیں۔ ہاں، کہیں پر کوئی ایک جملہ آپ کو مل جاتا ہے جو رقت آمیز بھی ہے اور حقیقت اور بہت آپ اس کو سمجھتے مناسب ہے، تو عرض کیا تھا اس سے پہلے والے درس میں کہ آپ باقاعدہ ان کا نام لیں گے جن کا یہ جملہ ہے،
اور بعین ہی اسی طرح سے منو ان جسے کہتے وہی جملہ آپ اس طرح سے پڑھیں گے. نام آپ نے اس کا لے لیا لیکن جملہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں بیٹھ کر ممبر سے، تو یہ غلط ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کام نہیں کریں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے ہمارے عزیزان اور خطباء اور ذاکرین کرام. وہ یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ ایک پورے اس مقتل کا یا تاریخ کا مطالعہ کر لیں جو مدینہ سے شروع ہو، یعنی روانگی مدینہ سے، امام حسین علیہ السلام کے روانگی مدینہ سے شروع ہو، اور وہاں سے مولا حسین علیہ السلام جیسے مثلا مکہ آئے، مکہ قیام کیا، اور مکہ کے بعد کیا ہے کہ کربلا میں 2 محرم کو پہنچے، پھر اسی طرح سے کہ روز عاشورہ، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کارواں کا اسیر ہو کر کوفہ و شام، اور واپس پھر کربلا یا مدینہ. یہ پورے کا پورا ایک دورہ آپ اپنے تاریخی اعتبار سے ضرور کر لیں، اور اسی طرح سے مقتل کے اعتبار سے بھی ضرور کر لیں. ٹھیک ہے؟ باقی مصائب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. سادہ صرف اور صرف یاد رکھیے کہ صرف اور صرف آپ کی تاریخ پڑھی ہوئی یا سادہ مقتل پڑھا ہوا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. وہ ہمارے انشاءاللہ تعالی باقی دروس میں سلسلہ قائم رہے گا. لیکن اگر آپ کا ایک دورہ ہوا ہوگا کہ جیسے مدینے سے مدینہ تک، باقاعدہ کتاب بھی موجود ہے، آپ اسی طرح کی کتاب کا یا کسی بھی مقتل کا آپ ایک سرسری سا مطالعہ ضرور رکھیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہے کہ ہاں یہ کلی طور پر یہ واقعات ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ اس میں پھر آپ کو خلط نہ ہو. تو یہ سب سے پہلا یہ ایک اہم کام ہے کہ آپ اپنے ہر ایک خطیب اور ذاکر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا مقتل کا کم سے کم ایک مقتل کا ضرور دورہ کریں. ابھی تو بہت سارے مقتل کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا سلسلہ اسی طرح سے گفتگو کا آگے بھی بڑھے گا. اور جو عزیزان ہمیں نیٹ پر سنتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہماری پلے لسٹ میں اگر آپ جاتے ہیں چینل پر جا کر پلے لسٹ میں فن خطابت، اس میں آپ جائیں گے تو آپ کو فضائل کے طریقے، مصائب کے طریقے اور بہت ساری چیزیں آپ کو دروس تقریباً 60 سے زیادہ آپ کو خطابت پر فقط مل جائیں گے. تو آپ وہاں سے بھی اپنے موضوع کو دیکھ سکتے ہیں، اور مزید بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم بات تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم بہتر سے بہتر اس دین مبین کی خدمت کر سکیں. اب اگر کسی عزیز کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی حاضر خدمت ہے، ضرور اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر کسی عزیز کا کوئی سوال ہو تو. جی استاد، میرا یہ سوال تھا جو آپ نے ابھی بیان کیا کہ سنی سنائی باتیں یعنی سنا سنائی مصائب نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. اور آپ نے ایک اشارہ کیا کہ ایسا کوئی خطیب اور ذاکر مشہور نہیں ہوتا جو سنی سنائی باتوں پر، وہ تو سیدھی سی بات ہے. لیکن میرے نظر میں کچھ ذاکرین اور کچھ خطیب اور کچھ چھوٹے بڑے عالم بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ شاید انہوں نے کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا ہو اس طرح کا، یا ان کے پاس جن کی کتابیں نہ ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ تھوڑا کامیاب ہیں. تو اس کے تھوڑا نظر ڈالیں، کیونکہ پڑھے لکھے بندے بہت سارے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، لیکن ایسا بندہ جو کسی اور کی رٹ کے فضائل بھی کسی اور کا رٹ کے مصائب کسی اور کا رٹ کے آتا ہے تو لیکن وہ تھوڑا یعنی اس کا جلوہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے تھوڑا ایک اگر اس کو کیا کہیں گے؟ جی سلامت رہیے. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور سوری کہ یہ کلپ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، تو اس کا ہم اس طرح سے جواب دے رہے ہیں. اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے جو عیب اور خرابیاں بتائی ہیں سنے ہوئے مصائب کی، تو ہم نے یہ عرض کیا تھا وہاں پر کہ یہ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت مشہور خطیب تو ہو جائے، لیکن ملک کا نامور خطیب جسے کہا جاتا ہے یا ذاکر کہا جاتا ہے، بڑا ذاکر یا بڑا خطیب، وہ شخص نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنا خود مطالعہ بھی ساتھ نہ رکھے، اپنی تحقیق بھی نہ کرے. فقط سن کر اگر مصائب پڑے گا تو کبھی بھی ملک کا نامور ذاکر نہیں بن سکتا.